اب اسے ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا، موبائل کا دور ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر آپ کوئی غلط ویڈیو دیکھتے ہو کہ غلط قسم کے گانے یا فلمیں اور آپ آگے شیئر کر دیتے ہو۔ اب آپ نے تو ایک کلک کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے کلک کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے برے اعمال کا دروازہ کھل گیا۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس کا گناہ آپ کے سر پڑے گا، جتنے لوگ آپ کے شیئر کیے ہوئے گانے کو سنیں گے اس کا گناہ آپ کے سر پڑے گا، جتنے لوگ غلط قسم کی تصویر آئی، لڑکی کی، عورت کی تصویر آئی اور آپ نے آگے شیئر کر دی گروپوں میں یا فیس بک پر اس طرح کے، اب اس عورت کی تصویر کو جتنے لوگ دیکھیں گے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اس کا گناہ آپ کے سر پڑے گا۔ اب آپ چاہے جنت کما لو یا برائی کما، اس لیے موبائل پر، فیس بک پر کوئی غلط قسم کی چیز شیئر نہ کیا کرے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ اپنے لیے برائی کا اکاؤنٹ کھلوا کے جا رہے ہو۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ کہتا ہے ہم سب کچھ لکھتے ہیں، جو چھوڑ کے آؤ گے وہ بھی۔ ایک آدمی نے غلط قسم کا چینل بنایا ہوا ہے، یوٹیوب کا چینل اس کا بنا ہوا ہے، اور اس میں وہ بےہودہ قسم کے ویڈیوز دے رہے، بےہودہ قسم کی چیزیں دے رہے، چلو آج وہ پیسے کما رہے، جب اس کی آنکھ بند ہوگی اس کو جتنے لوگ دیکھیں گے اس کے قبر میں اچھی ٹکائی ہوگی کہ یہ کام کیوں کر کے آیا۔ اس لیے اچھے اعمال، آپ یوٹیوب، فیس بک، موبائل استعمال کرتے ہو، اس میں بیانات سنو، ان کو آگے شیئر کرو، دعائیں، ایسی اچھی چیزیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو یہ ہے، اور فرمائے اسی طرح برے اعمال جن کے برے اثرات اور آثار دنیا میں باقی رہیں گے، مثلا ظالمانہ قوانین جاری کر دیے یا ایسے ادارے قائم کر دیے جو انسانوں کے اعمال اور اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو کسی غلط اور برے راستے پر ڈال دیا، تو جہاں تک اور جب تک اس عمل کے برے نتائج اور وہ مفاسد وجود میں آتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھتے جا رہے ہوں گے۔ تو برے اعمال کا دروازہ کھولا تو اس کا گناہ آپ کو پھر ملتا رہے گا۔ ہاں، اگر مرنے سے پہلے انسان توبہ کر جائے، اللہ سے معافی مانگ جائے کہ مولا یہ کیا تھا پر اب توبہ کرتا ہوں، اب سمجھ آ گئی، آئندہ نہیں کروں گا، امید ہے اللہ پہلے کو معاف کر دے گا۔ لیکن بغیر توبہ کی چلا گیا اور یہ سارے غلط قسم کے اکاؤنٹ بنوائے تھے، غلط قسم کے چینل بنائے ہوئے تھے، یا گروپوں میں غلط چیزیں شیئر کیے ہوئے تھے، تو اب اس کا جو ہے گناہ اس کے سر پڑتا ہے۔ اگر آج تک کیے ہیں تو توبہ کر جائے اور آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو مت جو ہے پھیلائے آگے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعدہ، کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقہ پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ آپ کی ایجاد کیے ہوئے اچھے طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کو ثواب آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آوے، ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، آپ کو بھی اللہ ثواب دے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ، فرمایا جو آدمی جس آدمی نے برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پہ عمل کریں گے یا عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آوے، ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی، اس کو فری میں گناہ ملتا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی قدم، کوئی بھی عمل ایسا نہ کرے کہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو، آپ کو بعد میں ندامت ہو۔ اس لیے یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس دور کے اندر ہم برے اور اچھے کی تمیز نہیں کرتے۔ اب فیس بک دیکھ رہے، کوئی گندی تصویر آ گئی، کوئی گندی ویڈیو آ گئی، کوئی گانے کچھ وہ شیئر کرتے جاتے ہیں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آج دوستوں کو خوش کر لو گے، دوستوں کو ہنساؤ گے، کل کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے کبھی بھی غلط قسم کے ویڈیوز، غلط قسم کے چیزیں وہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کیا کریں۔ اچھے بیانات، علماء کرام کے بیانات یوٹیوب پر کتنے ہیں، ان کو سنیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ یہ موبائل جب آپ ہاتھ میں پکڑتے ہو نا تو ایک دم شیطان بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اور وہ آپ کے دماغ میں کہتا ہے نہیں یہ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے، کیوں اس نے آپ کو گمراہ والے راستے پہ چلانا، اور وہ اس پہ وہ آپ کو پوری کوشش کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم کبھی بھی جو ہے ایسی غلط چیزوں میں نہ پڑے، کہ قرآن کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم چھوڑاؤ گے وہ بھی ہم نے لکھ لیے، جو تم آگے بھیجو گے وہ بھی ہم نے لکھ لیے۔ آج کا یہ درس جو ہے جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔